بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، میں بہروپیہ ہوں اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں۔ آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں بیس بدل لوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ عالمگیر نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکیں۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسا زور کا کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے پاؤں پڑ گئے، بادشاہ سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں 2 بڑے بڑے قصبے دیتا ہوں اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا ہماری کس کام کی ہیں یہ ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا اور اورنگزیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت وہ فقیر آیا۔ تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا، تم وہ ہو؟ کندن نے کہا، ہاں وہ ہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ لے کر گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میں میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا داروں اور پھر بے ایمانی کروں۔